مرضی اسی کی ہوگی۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ عرس جس کا ہوگا مرضی، بولیے پوری ایمانداری کے ساتھ۔ عرس کس کا ہے؟ سلطان کا ہے، سلطان کا عرس ہے۔ کس کا عرس ہے؟ بولو میرے بچوں، کس کا عرس ہے؟ تو سلطان کا عرس بڑا قابل امتحان ہوتا ہے۔ سلطان کا عرس قابل امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحانی تو ہے، بارش کا کوئی موسم نہیں، بارش برس گئی نا، بارش رحمت والی بارش کے چھینٹوں سے آپ معطر ہو گئے نا۔ میں تاخیر آیا، میری ٹرین 15 گھنٹہ لیٹ تھی، میں گھر واپس ہو گیا۔ کمیٹی والوں کی محبت، انہوں نے بائیکار بلایا۔ اب بتائیے ٹرین کا سفر آسان ہے یا بائی روڈ سفر آسان ہے؟ دیکھیں کتنے لوگ، ماشاءاللہ وقار بھائی نے صحیح فرمایا، ٹرین کا سفر بادشاہ سفر ہے۔ آپ لوگوں نے شاہانہ سفر کیا ہے، اور ہمارا امتحانانہ سفر تھا۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ کئی راتوں سے، ابھی کل بھی ہمارے ساتھ تھے نقیب صاحب، کئی راتوں سے ہم لوگ جاگ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ نہیں، حالانکہ حافظوں کے لیے یہ قرآن کا مہینہ۔ جی 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 جی، الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، اور آپ حضرات بھی ہوں گے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ پھر سے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ 12ویں کا مہینہ آ گیا، 11ویں کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو پیارے، میں 15 گھنٹہ لیٹ، بائیکار کمیٹی والوں نے بلایا، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے بالکل تھکن سے چور میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو گیا۔ جو بندہ مجھے لایا ہے نا، اس کا بڑا شکریہ ادا کریں ہم سب، اور اس کے لیے دعا کر دیں۔ اس بندے کی اہلیہ ہاسپٹلائز ہے، بیمار ہے، مگر میں جب اسٹیشن سے باہر آیا تو اس کو فون کیا، اس بندے کو، سراج بھائی نام ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ کار بھی ڈی ایم کا کار ہے۔ کس کا کار ہے بولیے؟ تو سلطان نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عرس کس کا ہے؟ بولو میرے لال، عرس کس کا ہے؟ اور سلطان کے عرس کو جس نے ثابت کیا ہے وہ سلطان کا بیٹا ہے، وہ اس غوث کی اولاد ہے۔ بھدرک میں جس پر ظلم ہوا اور بھدرک والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس اولاد غوث پر ظلم ہوتے ہوئے، مگر بھدرک والوں نے، نسیمیوں نے، سرکار ملت کے چاہنے اور ماننے والوں نے، ابھی وقار بھائی فرما رہے تھے کہ سرکار ملت نے فرمایا صبر کر لینا، مگر گالی کا جواب گالی سے مت دینا۔ بھائی حسین کا گھرانہ صبر سے پہچانا جاتا ہے۔ حسین کا گھرانہ، بولیے، صبر کا گھرانہ ہے۔ ہاں، یہ آپ کے لب و لہجے کی بولی ہے، صبر کا گھرانہ۔ آپ کو میں بتاؤں، حسینی جتنے ہیں سب صبر والے ہیں، اور جو صبر والا ہوگا میاں وہی اجر والا ہوگا، وہی اجر والا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ حفاظ کرام کی جماعت ہے، علماء کرام کی جماعت ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں،
114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیت کریمہ ہیں، 540 رکوعات ہیں، لیکن اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نمازیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، توجہ، اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا، نماز کا حکم دیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ روزے کا حکم دیا مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں۔ حج و طواف کا حکم ارشاد فرمایا مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، قاضیوں کے ساتھ ہوں، مولویوں کے ساتھ ہوں، مفتیوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب صبر کرنے کا حکم دیا تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے، ارے بولو بھائی۔ تو اب بھدرک والو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، نسیمیوں، تم فیصلہ کر سکتے ہو اس آیت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کہ صبر کس کے ساتھ ہے۔ جیسے کربلا میں صبر حسین کے ساتھ، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ خدا حسین کے ساتھ۔ بغداد میں صبر غوث اعظم کے ساتھ، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ خدا غوث اعظم کے ساتھ۔ اجمیر میں صبر غریب نواز کے ساتھ، خدا غریب نواز کے ساتھ۔ کلیر میں صبر غریب جو ہے صابر کلیری کے ساتھ، خدا صابر کلیری کے ساتھ۔ کچھوچے میں صبر مخدوم اشرف کے ساتھ، اللہ مخدوم اشرف کے ساتھ۔ اسی طرح دیوا کی دھرتی پر صبر وارث دیوا کے ساتھ، اللہ وارث پاک کے ساتھ۔ ماریرا کی دھرتی پر صبر آل رسول کے ساتھ۔ امجھر شریف بہار شریف کے سادات کے ساتھ صبر، تو رب ان کے ساتھ۔ اب بھدرک شریف میں آؤ، کیا کہنا ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بھدرک شریف میں آؤ تو صبر کس کے ساتھ؟ کوئی علم سے نہیں پہچانا گیا، علم یزیدیوں کے ساتھ۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، زندہ باد اللہ اکبر۔ کیا کہنے ہیں حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ ورنہ جو آل نبی اولاد علی فاطمۃ الزہرا کے گلشن کے پھولوں کو مرجھانے کی خاطر جو 22,000 کا یزیدی لشکر جرار آیا تھا نا، ان میں سب مسلمان تھے، جی کلمہ پڑھنے والے تھے، اور مزید اس پر عالم دین تھے۔ جی جی جی، کوئی مفتی تھا، جی جی، کوئی خطیب تھا، کوئی قاضی تھا، کیا کہنے ہیں حضرت، حق ہے حق ہے، لیکن ان میں کوئی سنی نہیں تھا۔ ارے واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، زندہ باد، اس لیے کہ کوئی حسینی نہیں تھا، کوئی حسینی نہیں، اس لیے کوئی سنی نہیں تھا۔ کیا کہنے ہیں، تو آج بھی کربلا کا صبر دیکھنا ہے تو سرکار ملت میں آؤ۔ بغداد کا صبر دیکھنا ہے تو سرکار ملت میں آؤ۔ اجمیر کا صبر سرکار ملت میں، کچھوچے کا صبر سرکار ملت میں، دیوا کا صبر سرکار ملت میں۔ اب مجھے کہہ لینے کی اجازت دی جائے کہ جب قرآن نے 1450 سال پہلے فیصلہ سنا دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو اب بھدرک کی سرزمین پر تلاش کرنا ہوگا کہ صبر کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ صبر ہے اسی کے ساتھ رب ہے۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد،
زندہ باد بہت ہوتا حضرت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ اللہ اور سنیں میں خود ایک سنی ذمہ دار عالم دین بے شک سبحان اللہ اور مزید میں اعلیٰ حضرت والا کیا کہتے ہیں حضرت زندہ باد اور اس پر مزید مجاہد ملت سے مجھے بہت محبت ہے کیونکہ ہم سب سرکار ملت والے جو سرکار ملت سے وابستہ ہوا اعلیٰ حضرت اس کے ہو گئے مجاہد ملت اس کے ہو گئے آپ کو میں بتا رہا ہوں میری صحبت میں ایک 70 سال کا ضعیف رہتا ہے جو مشربن مسلکن بریلوی ہے دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اور مشربن حبیبی ہے کیا کہتے ہیں شاید آپ کی ملاقات ہوئی 70 سال کے ضعیف ہے سنیں میری صحبت میں رہتے ہیں میری مسجد میں اذان بھی دیتے ہیں اور میرے غائبانہ وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں میری غیر موجودگی میں برجستہ انہوں نے کہا جب میں نے کہا ساری محفلوں کے سامنے کہ یہ عباس رضا نوری جو ہے نا انہیں پہچانیے یہ نسیمیوں میں جاتے ہیں اشعار پڑھتے ہیں تو اس حبیبی نے کہا تھا سنے 70 سال کا وہ ضعیف اس نے کہا تھا برجستہ کہ حضور جانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ میں نے بارہا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے مجاہد ملت کے وہ مرید ہیں آن دا کیمرہ میں بولنا اور ریکارڈ بولنا اور سنائیں گے آپ انہیں وہ مجاہد ملت کے مرید ہیں سبحان اللہ کیا کہنا ہے اور ابھی ایک سید کی صحبت میں اور وہ سید صرف سیدی نہیں ہے بلکہ جید بھی ہے جید اس معنی میں ہے کہ کسی بھی علمی میدان میں کمزور نہیں ہے الحمدللہ تو میں خود ایک ذمہ دار عالم دین ذمہ دار سنی ذمہ دار بریلوی اعلیٰ حضرت والا ہوں مجاہد ملت والا ہوں کیونکہ ہم سرکار ملت والا تو انہوں نے کہا کہ حضور کوئی بات نہیں جا سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے ہم نے کہا کیوں کہا کہ میں نے بارہا دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور مجاہد ملت نسیم سرکار کے دست کو چومتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار ملت سیدی مہتاب ملت ہاتھوں کو چومتے ہوئے میں نے بارہا دیکھا ہے تو بھائی آپ کی جو تعداد ہے نا نسیمیوں اپنی تعداد کا رونا مت رونا جب بھی تعداد میں کمی محسوس ہو تو سادات کو یاد کر لیں سادات کو یاد کر لینا کربلا کی تعداد کی طرح آپ کی تعداد ہے حسینی تعداد ہے ہمیں 22,000 سے کیا لینا ہمارے لیے 72 کافی ہے اس لیے میں کہتا ہوں نا بھیڑ دیکھ کر پیر مت پکڑو کیا کہنے حضرت زندہ باد زندہ باد کیا جملہ کہا زندہ باد زندہ باد بھیڑ دیکھ کر بولو پیر مت پکڑو یہ دیکھو حسین کس کی طرف حسین کہاں ہے حسین کا شہزادہ کہاں ہے حسین کا گھرانہ کہاں ہے اللہ جہاں حسین کا گھرانہ ہے وہیں آب و دانہ ہے اور وہیں سارا زمانہ ہے تو میرے لیٹ ہونے کی وجہ سے شاید آپ کا دل دکھا ہوگا مگر میرا ہاتھ پیر جو دکھ رہا ہے ہاں یہ بولیے کہ ہم خدمت کریں لیکن الحمدللہ شہزادہ وقار ملت تابش وقار تابش صاحب
کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا لیکن آج نے ہم نے سن ہی لیا. جواب نہیں آپ کے جملے کا. زندہ باد زندہ باد. ہم نے سن رکھا تھا لیکن آج سن ہی لیا. کیا رنگ میں پڑھ رہے تھے, جذبات میں پڑھ رہے تھے. واللہ بتا رہے بھائی ان کے والد گرامی نے خود ایک بہت بڑے پیر کا نام ہے, جی جی جی, ایک بہت بڑے خطیب کا نام ہے, ایک بہت بڑے عالم دین کا نام ہے, ایک بہت بڑے مدرس کا نام ہے. خود ان کے بڑے بھائی علامہ نعمان اختر فائق الجمالی, پوری دنیا انہیں جانتی ہے, بہت محبت کرتے. یہ خانوادہ اللہ ان خانوادے کو سلامت رکھے, کیونکہ اہل بیت سے محبت, حسین پاک کی اولادوں سے محبت, مخدوم اشرف سے محبت, ان کے شہزادوں سے محبت, الحمدللہ انہیں ہم نے آج دیکھ لیا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سرکار ملت سے اتنی محبت ہے. اللہ, ایک گھنٹہ سے پڑھ رہے تھے. اب مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کا سر بھی دکھ رہا ہوگا جب چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے آپ کی محبت میں سے. بھائی ایسے لوگوں پر آپ قربان جائیے, جو خود ایک پیر کا بیٹا ہے, وہ کوئی معمولی نہیں ہے. بتا دے رہے ہیں آپ کو, کوئی معمولی نہیں ہے. وقار تابش ایک عالم کا بیٹا, ایک عالم کا شہزادہ ہے, پیر کا شہزادہ ہے. بہت سارے ذمہ دار علماء کرام ان کے والد مخدوم کے شاگردوں میں, لیکن سرکار ملت جسے چن لے. اچھا آپ لوگوں کی ایک اصطلاح ہے, بہت اچھی اصطلاح ہے, سیدوں کو سرکار ہی بولنا چاہیے. ہاں بہت اچھی اصطلاح, چھوٹے سرکار, بڑے سرکار. میں نے اس اصطلاح کو جب بہت غور کیا اور مطالعہ کیا تو اس نتیجے پہنچا کہ یہ اصطلاح بریلی شریف سے آئی ہے. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. یہ اصطلاح کہاں سے آئی بولیے؟ یہ جو چھوٹے سرکار, بڑے سرکار اور سیدوں کو اور شہزادوں کو اور اہل بیت کو, اہل بیت کے آن دا کیمرہ میں بول رہا ہوں, اہل بیت کے گھرانے کو جو لوگ محبتوں سے سرکار بولتے ہیں نا, یہ جو سرکار جو بولتے ہیں نا, یہ جو سرکار, یہ چھوٹے سرکار, یہ بڑے سرکار, یہ جو سرکار ہے نا, ارے پیارے میاں, یہ تو آج ہم نے جو ہے بول رکھا ہے, ہم بول رہے ہیں کہ یہ سرکار وہ سرکار, لیکن بریلی کے امام اعلیٰ حضرات. ارے اعلیٰ حضرت کے نام پہ اگر نہیں جھومو گے نا تو پھر سرکار ملت کی نوازش بھی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے سرکار ملت اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. ہاں تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ اور بتا دو آن دا کیمرہ, ہم اعلیٰ حضرت, ہم کوئی گورا اور کالا حضرت والے نہیں ہیں, ہم تو اعلیٰ حضرت. کیا کہنے حضرت. سنیں, یہ جو چھوٹے اور بڑے سرکار جو ہم کہتے ہیں, اگر کوئی کہہ دے کہ دلیل کیا ہے تو سیدھے ہدایت بخشش پڑھوانا, ہدایت بخشش پڑھوانا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. یہ رسول اللہ کے شہزادوں کو, یہ آل رسول اولاد غوث اعظم کو, یہ جو ہم سرکار بولتے ہیں نا, چھوٹے سرکار, بڑے سرکار, نسیم سرکار, وسیم سرکار, یہ بریلی شریف سے اصطلاح آئی ہے اور وہ ہدایت بخشش میں ہم نے پڑھی ہے. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میرے سرکاروں کے. وما علینا الا البلاغ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ مشاعرہ کا ایک دور چلے گا بھی, میں چاہوں گا کہ یہ لوگ پڑھیں اور جم کر پڑھیں, آپ لوگ سنیں. میں بیٹھوں گا, کوئی بات نہیں, میں جاؤں گا نہیں. نہیں بس
بولیے اتنی ناصحانہ گفتگو ہو رہی ہے، دیوانے حضرت ان کی اصلاح نصیحت فرما دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانہ سرکار ملت، آمد حضور مہتاب ملت، آمد حضور مہتاب ملت۔ سرکار ملت کن کے شہزادے ہیں، کن کی اولاد ہے؟ غوث پاک کی اولاد ہے۔ کن کی اولاد ہے؟ سب مل کر بولے اور سنیے، سرکار ملت کے اولاد غوث اعظم میں ہونے میں کسی کو بھی شک و شبہ نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ جو مولوی ان کو گمراہ بتاتا ہے یا بتاتا تھا، وہ بھی ان کو غوث پاک کی اولاد مانتے ہیں۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اور اولاد غوث کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، بے شک، جس کے رگوں میں نبی کا خون ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمۃ الزہرا کے دودھ کا اثر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کے لہو کی تاثیر ہے، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی بڑے بڑے علماء نے فرمایا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ پیوریٹی سید، جو پیوریٹی سید ہے، اب ان کی پیوریٹی میں کسی کو شک نہیں، ٹھیک ہے، ان کی پیوریٹی سیادت میں کسی کو بھی، ہاں، جنہوں نے ان کی مخالفت کی، حسد کیا، کینہ رکھا، اختلاف کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی سیادت میں کسی کو بھی شک ہاں نہیں ہے۔ ہر کوئی ان کو اولاد غوث بولیے۔ اب سنیں، جو پیور سید ہے نا، اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ گمراہ بھی ہو جائے، مگر آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خون ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ نے تمہیں صاف و ستھرا کر دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم پاک ہو چکے ہو، تم صاف و شفاف ہو چکے ہو، تمہارا دل آئینہ ہو چکا ہے، تمہیں کوئی ستائے گا تم معاف کرو گے، تمہیں کوئی دکھائے گا تم دعا دے کر چلے جاؤ گے۔ اور میں نے سنا ہے، بارہا سنا ہے کہ نسیم ملت اور وسیم ملت کی سیرت یہ تھی کہ جب انہیں کوئی ستاتا تھا نا، اور جب یہ حج پر جاتے تھے یا کوئی ان کا مرید حج پر جاتا تھا اور کہتا تھا حضور میں آپ کے وسیلے ان کی ہلاکت کی دعا کروں گا، تو نسیم ملت وسیم ملت اپنے مریدوں کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ کبھی بھی بد دعا نہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گواہ ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ فرماتے تھے نا، سرکار ملت فرماتے تھے نا۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ وہ حج پر گئے اور بہت سارے نام لکھ کر لے گئے، مگر وہاں بد دعا نہ کی، دعا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کر دی وہاں خانہ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ کو گواہ بنا کر انہوں نے اپنے ستانے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ وہ نادان ہیں، وہ نہیں جانتے، تیرے نبی کے گھرانے کو نہیں پہچانتے، اے اللہ انہیں معرفت دے دے، انہیں ہدایت دے دے۔ کیا یہ واقعہ غلط ہے؟ بولیے، میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں؟ یہ واقعہ ہے نا بھائی، ایسا ہوا ہے نا؟ بتائیے کتنا صابر ہے اللہ اللہ۔ ہاں شاعر بھی وہ بھی جانتے سب، شعر بھی لکھا۔ اس لیے میرے بھائی، تو اب دیکھیں جو لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، علماء بھی سنتے ہیں الحمدللہ، تو یہ جان لے کہ قرآن پاک کی یہ آیت
زمیں ٹلک زماں ٹلک، کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیت کبھی ٹالی نہیں جا سکتی۔ بولیے قرآن کی آیت اٹل ہے، اٹل تھی اور اٹل رہے گی۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہیں ستھرا کر دیا ہے۔ اب ستھرا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ وہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی دولت لے کر۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کس بیس پر اولاد غوث اعظم کو گمراہ کہہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے سامنے آثار ہیں، ہمارے سامنے بزرگوں کے اقوال ہیں، خود ہمارے سامنے غوث پاک کا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا کوئی مرید دنیا میں رہے تو بے خوف رہے۔ میرے مریدوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مریدوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مرید بے خوف زندگی گزارے، نڈر ہو کر زندگی گزارے۔ اور آج الحمدللہ اس بے خوفی کا مظاہرہ کرنا ہے تو بھدرک میں آ جائے، نسیمیوں میں۔ ہاں، غوث پاک نے فرمایا 1000 برس پہلے بغداد کی سرزمین پر، میرے مریدوں بے خوف رہنا، نڈر رہنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیرا پیر اچھا نہ ہو تو کیا ہے، تیرے پیر کا پیر روشن ضمیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ لاسانی، شہباز لامکانی، بڑے پیر اچھے ہیں، سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرا پیر اچھا نہیں تو کیا ہوا، تیرے پیر کا پیر تو اچھا ہے۔ توجہ توجہ، پوری توجہ، یہ تو اولاد غوث کی بات میں کر رہا ہوں۔ سنیں، جب مریدوں کے بارے میں سرکار بڑے پیر کا یہ مژدہ ہے، یہ خوشخبری ہے، میرا مرید غم نہ کھا، بے خوف رہے، تو اولادوں کے بارے میں کون سا مژدہ ہوگا؟ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ توجہ، زندہ باد۔ مریدوں کے بارے میں بے خوف ہے، بے خوف ہے، غم نہ کھا۔ ہاں، تو اب یہ اولاد ہے، یہ نسیم سرکار اولاد غوث، بولیے۔ اور جب میں بغداد شریف سے آیا تھا، تازہ ترین آیا تھا، اس وقت بھدرک کی ایک تاریخ لیا ہوا تھا۔ جب میں آیا نا، دربار دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ پھر سے دربار میں آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، دربار سرکار ملت، آمد حضور محتاب ملت۔ مگر ہاں یہ بھی سچ ہے، اللہ نے جو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے شہزادوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے رجس کو دور رکھے۔ تو آج بھی اب دیکھ کتنے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ نے ناپاکی کو نبی کے گھر والوں سے کیا کیا ہے؟ آپ لوگ پہنچے اسی لیے مولانا وارث رضا صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کو سنا کریں، کیونکہ جب علماء کو سنیں گے تو کچھ نہیں جواب دینے کے قابل تو بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن ہے بھائی، کہ نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے ناپاکی کو، ارے بولو بولو سب مل کر بولیے۔ اب کربلا میں دیکھ لیجئے 22,000 یزیدیوں کو اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی حسین، آج بھی جو پیوریٹی اولاد نبی آل پاک ہے نا،
ان سے کچھ لوگوں کو اللہ نے دور رکھا ہے. آئے ہائے 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 زندہ باد زندہ باد. اب سب سے واہ واہ واہ. اس لیے نسیمیوں میرے بھائیوں، حبیبیوں میرے بھائیوں، تم سب ایک ہو. مجاہد ملت ہمارے، نسیم ملت، وسیم ملت. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سب سنی ہے. بھائی آپ لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ سب سنی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ بھی سنی ہیں الحمدللہ. بس فرق اتنا ہے کہ آپ ایسے قادری ہو، پھر جملہ آ رہا ہے کتنے لوگ استقبال کرتے ہیں. آپ ایسے کچھ لوگ ایسے قادری ہے کہ جن کو غوث پاک نے اپنے مریدوں کے ذریعے قادری بنایا، اور آپ نسیمیوں ایسے قادری ہو کہ جن کو غوث پاک نے اپنی اولاد کے ذریعے. تو بھائیو یقیناً آپ بہت پکے قادری ہو. اور قادری کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اچھا حضرت کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں، چیخنے چلانے والی تقریر اچھی کہ یہ تقریر اچھی ہے؟ ایمان سے مجھے کون سی تقریر اچھی ہے؟ ذرا محبت سارے لوگ کھڑے ہو جائیے، نعرہ میں لگا کر استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، فیضان سرکار ملت، فیضان حضور مجاہد ملت، آمد حضور مہتاب ملت، آمد حضور مہتاب ملت، اشرفی دولہا، قادری دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو میرے بھائیوں، ہم کو نسیمیوں میں، حبیبیوں میں اختلاف نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نسیمی بھی قادری، حبیبی بھی قادری، اشرفی بھی، رضوی بھی، سارے سلسلے والے قادری ہے. تو جو آپ سے الجھے گا وہ کبھی سلجھے گا؟ اس لیے یقیناً اولاد غوث پاک کا سایہ آپ کے سر پر ہے، آپ کامیاب ہیں. بس 2-4 باتیں ہیں، ان پر عمل کر لیجیے. بس ان پر عمل کر، 2-4 باتوں پر عمل کر لیجیے، اور کچھ نہیں چاہیے. پہلی بات، آپ کو بابا جان ماما جان سے بے پناہ محبت ہے. ان کے نام سے بہترین اہل سنت کا مدرسہ کھول دیجیے ان کے نام پر، کیونکہ سرکاروں کے نام پر مدرسہ ہوگا تو ان کے مدرسے میں پڑھ کر جو عالم بنیں گے وہ سرکاروں کی تبلیغ کریں گے. ہاں، وہ آپ کیا تبلیغ کیجیے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ ہم جیسے مولانا کو، ان جیسے شعرا کو بلا کر پڑھوا لیجئے گا، تقریر کروا لیجئے گا. لیکن ہم چاہتے آپ کی نسلوں میں ایسے کوئی ہو کہ سرکار ملت کو پہچانے، جانے، قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، کہ آل نبی، اولاد علی، اہل بیت کا مقام کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے آپ اپنے بھدرک کی سرزمین پر خانقاہ آباد میں مدرسہ پہلے، توجہ ہے، مدرسہ قائم کیجیے ان کے نام پہ، سرکار کے نام پہ، سرکار ملت کے نام پہ مدرسہ قائم ہوگا. آن دا کیمرہ بول رہا ہوں. کون سا چینل ہے؟ کے وی ہے اور کے وی ہے کہ کیوی پھل ہے؟ چلو اچھا، ہاں بہت اچھا. نسیمی بھی ہے، حبیبی ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات.
میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ سارے نسیمیوں کو یہ پیغام دیجیے، آج الحمدللہ سلسلہ رضویہ فروغ پا رہا ہے، سلسلہ اشرفیہ فروغ پا رہا ہے، میری توجہ دیجیے، سلسلہ حبیبیہ فروغ پا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے یہاں مدارس ہیں، ان کے یہاں علماء کرام ہیں، ایک ایک عالم کے پیچھے کم سے کم 1000 لوگ تو ویسے ہی ہیں۔ اس لیے آپ بھی سرکار ملت کے نام پر ایک مدرسہ کھول دیجئے، دیر مت کیجئے، علماء ایک سے ایک ہے، مل جائیں گے چلانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سب ہو جائے گا، آپ کو کھولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ مدرسہ اہل بیت، مدرسہ اولاد غوث اعظم ہو گیا، مدرسہ سرکار ملت، پھر وہی مدرسہ ایک وقت اتنا ترقی کرے گا کہ دارالعلوم سرکار ملت، جامعہ سرکار ملت، پھر آپ کو کلکتے سے، نوادہ سے، بہار سے علماء کو بلانے کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن آپ کے گھر کے جو بچے پڑھے لکھے ہوں گے نا، وہ خود بولیں گے، وہ خود تبلیغ کریں گے، وہ خود جگہ جگہ جائیں گے، انہیں لوگ بلائیں گے۔ کلکتے سے ہم بلائے جا رہے ہیں، یہ بلائے جا رہے ہیں، نوادہ سے آ رہے ہیں، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہے ہیں، کوئی کہیں سے آ رہے ہیں، اتنے دور دور سے علماء آ رہے ہیں، سادات آ رہے ہیں۔ تو آپ کے علاقے میں اگر مدرسہ ہوگا سرکار ملت کے نام پہ، مجاہد ملت بھی خوش ہوگی کہ اب نسیمیوں نے کوئی اچھا کام کیا، مجاہد ملت بھی خوش ہوں گے۔ مجاہد ملت کون ہے پتہ ہے؟ ہاشمی، اور سرکار ملت یہ بھی ہاشمی، تو ہاشمی کے اعتبار سے دونوں بھائی بھائی ہیں، مگر آگے چونکہ یہ عباسی ہو گئے اور وہ فاطمی ہیں۔ فاطمی گھرانے کی شان کیا ہے، ہائے 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 ہائے۔ اس لیے تو آپ مدرسے قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے، آپ بولیے گا کیا تقریر کر کے چلے گئے، مدرسہ مکتب کیا کیا بول کے چلے گئے۔ مدرسہ قائم کرنا، کیا کرنا ہے؟ جلسے جلوس میں خرچ کیجئے، بے شک کیجئے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، غوث پاک نے نوازا ہے، اولاد غوث نے آپ کو نوازا ہے، تو جب نوازا ہے تو آپ سخاوت کیجئے، آپ مدرسہ بنائیے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، ایک تو ہو گیا مدرسہ، پھر مسجد بھی ہونی چاہیے۔ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی سنیوں کی مسجد ہے، نسیمیوں کی، حبیبیوں کی، ہے نا؟ مسجد ہے، نمازی ہے، آپ سب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ ہم سے بات ہو رہی تھی عشاء کے وقت، وہ کمیٹی کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا حضور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں لوگ نماز کی اس قدر جو ہے پابندی رکھتے ہیں، تو نماز پڑھیے بھائی، سنی مسجد، سنی امام کی ابتدا میں آپ نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنا ہے، مدرسے میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہے، اسکول پڑھوائیے، کالج پڑھوائیے، ہر جگہ پڑھوائیے، لیکن مدرسے میں ضرور پڑھوائیے، ٹھیک ہے؟ مدرسے سے پڑھ کے نکلیں گے تو زیادہ تبلیغ ہوگی، خانقاہ کی تبلیغ ہوگی، سلسلے کی تبلیغ ہوگی، سلسلہ فروغ پائے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے نا؟ آپ دیکھیے یہ شہزادے وقار ملت جو بیٹھے ہیں نا، ان کے والد مخدوم جو ہیں، انہوں نے پہلے خانقاہ قائم نہیں کیا تھا، پوچھے، پہلے مدرسہ نہ قائم کیا تھا، اور اس مدرسے کی وجہ سے خانقاہ قائم ہو گیا۔ ارے بولیے بھائی، اور آپ کو بتائیں سرکار ملت بھی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں، مہتاب ملت بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہے، مجاہد ملت بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہے، یہ جتنے ملت ہے نا یہ سب مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ ارے غوث پاک کو دیکھ لیجئے نا بھائی، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے ہیں، والدہ کو تڑپ ہوئی، بے قراری ہوئی کہ اب میرا بیٹا مکتب کے لائق ہو گیا۔ غوث پاک
جو پیدائشی ولی ہیں جنہیں پڑھنے کی کیا ضرورت. استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ. غوث پاک نے صرف بسم اللہ نہیں پڑھا، 17 پارہ قرآن پڑھا. تو ایسے غوث کے مرید ہو بھائی، پڑھو، پڑھنے کا ماحول بناؤ تاکہ سلسلہ قادریہ زیادہ سے زیادہ عروج پائے. ٹھیک ہے، تعلیم کو عام کیجیے، ایجوکیشن کو عام کیجیے. جو قوم پڑھتی نہیں ہے وہ قوم گڑ جاتی ہے، جو قوم پڑھتی نہیں وہ قوم بڑھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھائی پہ پوری توجہ، پورے فوکس ہونا چاہیے. تمام باتیں ہیں، بس ان باتوں پر عمل کر لیجیے اور کچھ نہیں کرنا. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے عاشق رسول ہیں، درود والے ہیں، سلام والے ہیں، نعت والے ہیں، میلاد والے ہیں، تقریر والے ہیں، نیاز والے ہیں، درگاہ والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، مزار والے ہیں، سرکار والے ہیں. مگر تھوڑا بہت میرے بھائی بس اللہ کے واسطے یہ سمجھ لیجئے، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ سرکار بلوا رہے ہیں تو بول رہا ہوں یہ ساری باتیں. ارے بھائی سرکار کے پاس موکل رہتا تھا، پتہ ہے یہ سرکار ملت موکل بہت رکھتے تھے. ان کی شکل میں کبھی دیکھے درگاہ میں گھومتے ہوئے کسی کو؟ ارے سرکار کی شکل میں دیکھے کسی کو؟ ارے دیکھے ہو گئے. ہاں کیا بتاتا بولے؟ ہاں وہ سب کون ہے؟ میں بھی دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. سرکار ملت کی شکل میں درگاہ میں دیکھتے ہوگے، کوئی نہ کوئی دیکھتا ہوگا، وہ نظر آتے ہوں گے. وہ سب کون ہیں؟ وہ سب موکل ہیں ان کے. سمجھے؟ ہم لوگ بھی موکل لگتے ہیں الحمدللہ. ہاں تو موکل تو جیسے کہ آپ نے سنا، سرکار جسے چاہتے تھے شفا مل جاتی تھی. ہاں وہ خون والا واقعہ تو بہت مشہور ہے نا. اور الحمدللہ اس بھدرک کی سرزمین پر یہ جتنے عرس ہو رہے ہیں نا، اس سرکار کی دین ہے. ورنہ یہ سارے ولی چھپے تھے، سرکار نے چھاپ دیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اچھا آؤ میرے بھائی. ہاں سنیے، میں آپ کو بتانے آن دا کیمرہ بول رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیے. یہ جو مزار ہے نا، یہ 2 مزار ہے نا. پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں مزار ہے بھی کہ نہیں. سرکار ملت کے فیضان اور ان کی زندہ کرامت جہاں گئے محسوس ہوا، اپنی چادر پھینک دی. پھر جب اس کی کھدائی ہوئی تو صاحب مزار نکل آئے، صاحب مزار نکل آئے. اور سنیں، یہ بہت بڑی کرامت ہے اولاد غوث کی، اولاد غوث پاک کی، کہ ایک قبر میں کتنے لوگ لیٹے ہیں وہ بھی بتا دیں. ایک قبر میں 2 لوگ لیٹے، سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں، کربلا میں گیا ہوں الحمدللہ. کربلا میں میں نے ایک قبر میں 3 لوگوں کو دیکھا ہے. مولا امام حسین کے سرہانے مولا علی اصغر، جن کی شان میں آپ پڑھ رہے تھے. یزیدی کاروبار کو تو آپ نے بند کروا ہی دیا. بہت اچھا، خود لکھتے ہیں کیا بھیا؟ ارے اب سنیں، ان کے پائتانے، مولا حسین کے پائتانے پتہ ہے کون ہے؟ مولا علی اکبر. ایک قبر میں حاضری شروع ہو گئی وہاں. چلو ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ حاضری ہو گئی. چلو تو ایک قبر میں 3 لوگ لیٹے وہاں، شہیدان کربلا. اور ایک قبر میں 70 شہید لیٹے. میں دیکھ آیا ہوں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ایک قبر سے 2 مطلب یہ بڑی بات ہے کہ کئی زمانے پہلے، برسوں برس پہلے کوئی مزار
چھپا ہو اور سرکار ملت اسے چھاپ دے. تو چھپی چیز کو جو نکال دے وہی تو اولاد غوث ہے. غوث پاک نے بھی نا ڈوبی کشتی کو نکالا تھا، بس فرق یہ ہے کہ وہاں ڈوبی کشتی نکل رہی تھی، یہاں چھپی ولایت نکل رہی ہے. اس لیے نسیمیوں دربار پکڑے رہو، سرکار پکڑے رہو، شاندار پکڑے رہو. الحمدللہ اسی میں کامیابی ہے. کوشش کرو کہ علماء حق کی تعظیم کرو، کسی بھی عالم دین کو برا بھلا نہ کہو، کسی بھی پیر کو برا بھلا نہ کہو. ہاں اگر کوئی پیر آپ کے پیر کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ صبر کیجئے، اور صبر میں وہ کمال آپ دیکھیں گے، دنیا دیکھتی رہ جائے گی. الحمدللہ یہ صبر میں بڑی طاقت ہے، صبر کا پیغام ہے. ہم سب صبر والے ہیں، صبر کرتے رہیں، صبر میں بہت راحت ہے. آئیے سب مل کر استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیا